ازبکستان میں یہ چوتھا دن ہے اور سفر ہے بخارا شہر کا۔ اس سفرنامہ کا سلسلہ تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ طبیعت کا ناساز ہونا تھی۔ اللہ نے کرم کیا تو اگلی ویڈیو میں اس سفر کو مکمل کر دیں گے۔ ویسے تو بخارا میں ہمارے تقریباً 2 دن گزرے، لیکن بخارا کے مکمل سفر کے احوال کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ بخارا ازبکستان کا 5واں بڑا شہر مانا جاتا ہے، لیکن تاریخی اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مقام پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ بخارا کے مرکز میں کئی تاریخی عمارتیں اور مقبرے ایسے بھی ہیں جنہیں یونیسکو اپنی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ بخارا شہر کی دیگر خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت جو ہم برصغیر والوں کے لیے ہے وہ یہ کہ پاک و ہند کے جتنے بھی بخاری سید ہیں ان کا تعلق بھی اسی بخارا سے ملتا ہے۔ 595 صدی ہجری میں پیدا ہونے والے سید جلال الدین سرخ بخاری نے اسی شہر میں آنکھ کھولی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بر صغیر میں لے کے آئے۔ 690 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار اچ شریف پاکستان میں ہے۔ بلٹ ٹرین میں تقریباً 1.5 گھنٹہ میں ہم بخارا اسٹیشن اترے اور پھر وہاں سے پہنچے تقی زرگرون، جسے تقی سرافون بازار بھی کہتے ہیں۔ یہ گنبدوں سے بھری ایک عمارت تھی جسے دیکھ کے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جیسے یہ کوئی مسجد ہے، لیکن جب اس کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ ایک قدیم بازار ہے جو چارسو بازار کے بعد ازبکستان کا سب سے زیادہ مشہور بازار مانا جاتا ہے۔ اس کے اندر ازبکستان کی روایت کپڑے کی صورت سجی ہوئی ہے۔ خواتین کا لباس، اسکارف اور قالین وغیرہ یہاں پہ زیادہ بک رہے تھے۔ اس مارکیٹ کے عقب میں ہمارا ہوٹل تھا۔ اس مارکیٹ میں چلتے ہوئے ہم اپنے ہوٹل پہنچے اور گرم دن کے ستائے ہوئے تمام لوگ آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ شام کے وقت کھانے کے لیے ہم ایک مقامی ریسٹوران میں پہنچے۔ کھانے میں بخاری پلاؤ نے اس شام کا لطف ہی دوبالا کر دیا۔ ایک خاص ترکیب سے بنا پلاؤ جس میں چاول موٹے اور ذرا کچے محسوس ہو رہے تھے اور گوشت اپنی اصل مہک کے ساتھ تھا جو کہ بڑا ہی زبردست مزہ دیتا ہے۔ یہ اتنا ہیوی کھانا ہے کہ آپ ایک پلیٹ بھی مکمل نہیں کھا سکتے۔ آپ کو غنودگی سی چھانے لگتی ہے جب آپ اس پلاؤ کی آدھی پلیٹ کو اپنے پیٹ میں ٹپکا چکے ہوں۔ کھانے کے بعد سندھی بھائیوں نے جیے سندھ جیے نغمے پہ روایتی سندھی رقص کیا، جس میں ہم پنجابی اور پٹھان بھی شامل ہو گئے اور اس نغمے اور رقص کو 4 چاند لگ گئے۔ ہمارا یہ جذبہ، ہماری یہ خوشی اتنی دیدنی تھی کہ ریسٹوران کا سارا ازبک عملہ اپنے کام کاج چھوڑ کے ہمارے گروپ کو دیکھتا اور لطف اٹھاتا رہا۔ ہمارے آج کے اس ڈنر میں آدھے گروپ نے اس ڈنر کو کینسل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم خود سے اور کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ شام کو جب کھانا کھانے کے بعد ہم ہوٹل پہنچے اور وہاں ہم نے ان کو یہ رقص والی ویڈیوز دکھائیں اور بتایا کہ کس طرح سے ہم نے وہاں پہ خوب لطف اٹھایا، تو تمام لوگ افسوس کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ کاش ہم نے آج کا ڈنر کینسل نہ کیا ہوتا، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا مزہ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم واپس اسی تقی سافرون سکوائر پہنچے۔ اس مارکیٹ کے سامنے مغرب کی جانب ایک خوبصورت فوڈ اسٹریٹ ہے۔ یہ دراصل ایک پارک کی شکل میں ہے۔ یہاں پرانی عمارتیں، تالاب، ریسٹوران اور کافی کچھ تھا۔ اتنا زبردست ماحول تھا کہ یہاں کچھ وقت گزار کے سارے دن کی تھکن اتر گئی۔
یہاں سے ہمارے کچھ دوست پاس ہی موجود مینار کلیان دیکھنے چلے گئے۔ یہ مینار بخارا شہر کی پہچان ہے۔ 46 میٹر اونچے اور 9 میٹر قطر کے اس مینار کو 12ویں صدی میں محمد ارسلان خان کے حکم پہ بنایا گیا۔ اگر آپ فن تعمیر کے دل دادا ہیں تو یقین مانیے کہ یہ جگہ آپ کو اپنے سحر میں ایسا گرفتار کرے گی کہ آپ دنیا سے کچھ وقت کے لیے کٹ جائیں گے۔ Amazing park in Bukhara, and the buildings here, the history, the places to sit in and just enjoy the atmosphere. Yeah, and you know, we thought that Tashkent or Samarkand will have a lot more to do, but trust me, Bukhara is like Alu has Bukhara. really shown us that you can judge a place from pictures and all, but till you don't come here, till you don't experience it, you cannot understand how, for me, out of all 3 cities so far, for sure, by far, Bukhara is number one. Same here. اگلے روز ہمیں 3 بجے بلٹ ٹرین سے واپس تاشقند جانا تھا، اس لیے تھوڑے سے وقت میں ہم جتنا بخارا بھی دیکھ لیتے یہ پھر بھی بہت کم تھا۔ اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کا آغاز کیا اور سب سے پہلے ہم پہنچے سامونڈز ریکریشن پارک۔ ویسے تو یہ ایک پارک اور تفریح گاہ ہے، لیکن 2 چیزیں اس پارک کو بڑا خاص بنا دیتی ہیں۔ اس میں ایک چشمہ ایوب علیہ السلام ہے جس کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا، اور دوسرا ہے سامانی دور حکومت کا قائم کردہ یہ مقبرہ۔ کہتے ہیں کہ اس عمارت کو اسماعیل سامانی نے اپنے والد احمد سامانی کی وفات کے بعد تعمیر کروایا۔ آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتے چلیں کہ یہ مقبرہ تقریباً 1000 سال پرانا ہے، اور یہ سینٹرل ایشیا کی وہ واحد عمارت ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں قائم دائم ہے اور سب سے پرانی ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں جب مشینیں بھی نہیں تھیں، یہ سارا کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا، اور اس وقت اتنی مہارت سے اینٹوں اور پتھروں کو ایسی شکل دینے میں کتنا زیادہ وقت اور کیسی بلا کی محنت درکار ہوتی ہوگی۔ یہاں سے 10 منٹ پیدل سفر کر کے ہم بولو ہوس مسجد پہنچے۔ اس کی تعمیر 1712 عیسوی میں کی گئی۔ یہ آرک آف بخارا کے بالکل سامنے ہے۔ اس مسجد کو اس کے لکڑی کے بنے شاندار ستونوں کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہاں یہ ستون تعداد میں 20 ہیں، لیکن اس مسجد کو 40 ستونوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو یہاں کھڑے ہو کے دیکھیے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پانی جو تالاب کا پانی ہے اس کے اندر وہ 20 ستون بھی نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے 20 اصل والے اور 20 پانی کے اندر نظر آنے والے 20 اور 20 40 کی وجہ سے اسے اکثر لوگ 40 ستونوں والی مسجد بھی کہا کرتے ہیں۔ امیر بخارا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اسی مسجد میں آیا کرتے اور عوام کے بیچ بغیر کسی فرق کے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی۔ اس مسجد کے ستونوں میں ایک اہم پیغام اس کی بناوٹ ہے۔ ان ستونوں کی بنیادیں تو چوڑی ہیں، لیکن یہ اوپر جاتے ہوئے مسلسل پتلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخر کار جب یہ چھت سے ملنے کے قریب ہوتے ہیں تو پھیلتے ہیں اور پھر چھت سے ملتے ہیں۔ ازبک کلچر کے مطابق یہ اتحاد کی علامت ہے۔ اسلام کی چھت کے تلے مسلمان اسی طرح سے متحد ہو جاتے ہیں، چاہے پیچھے کسی جگہ پہ وہ پتلے نظر آتے ہوں، اکٹھے نہ ہوں، لیکن پھر بھی جب وہ اسلام کی چھت سے ملتے ہیں تو یہ چیز ان کو یکجان کر دیتی ہے، ایک کر دیتی ہے۔ مسجد کی زیارت کے بعد سڑک کی دوسری جانب بخارا قلعہ کے دروازے پہ پہنچے۔ والی بخارا یہاں بیٹھ کے وسطی ایشیا کے کئی علاقوں پہ حکومت کیا کرتا تھا۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش بالکل نہیں کی کہ یہاں کا حکمران کون تھا، کس صدی میں آیا۔ میں تو بس اس تخت و تاج کو دیکھے نصیحت کے تھپیڑے کھاتا جا رہا تھا۔ اس دنیا میں آخر کتنا عروج یہ انسان حاصل کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ بادشاہ بن جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد کیا؟ زوال تو تب بھی آئے گا۔ زندگی موت سے تو پھر بھی بدل کے رہے گی۔ تاج، کرسی، تخت یہ سب چھوٹ کے رہے گا۔ یہ بدن آخر مٹی تو بنے گا۔
کچھ بھی باقی نہ بچے گا. باقی رہے گی تو صرف وہ ایک ذات جو سب کے پیدا کرنے والی ہے.